سیو غرکت ٹری مگر قیمت 10 پاؤنڈ، ٹی شرٹ 37 پاؤنڈ، سیو غرکت ہینڈ بیگ، سیو غرکت پرفیوم اور ان گنت چیزیں جو آج مارکیٹ میں غرکت ٹری کے نام سے خوب پرموٹ کی جا رہی ہیں اور عوام میں اس درخت کو بچانے کی مہم چلائی گئی ہے، یہاں تک کہ ان چیزوں کی خرید و فروخت کی کمائی سے حاصل ہونے والی رقم کو غرکت کی کاشت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ غرکت کیا ہے؟ دنیا بھر میں اس درخت کی کاشت کے لیے یہودی کیوں بے چین ہیں؟ اسے دجالی اور شیطانی قوتوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آج ہم غرکت کے اس پر اسرار درخت کے متعلق حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ غرکت ایک جنگلی درخت ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ غرکت کو انگریزی میں باکس تھرون اور یونانی زبان میں لیسیم کہا جاتا ہے۔ یہ درخت 4 سے 5 فٹ اونچا ہوتا ہے، جبکہ اسرائیل اور افریقہ میں پائے جانے والے غرکت کے درخت کی اونچائی اس سے بھی لمبی اور گھنی ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں غرکت کا پہلا ذکر ہجرت کے فوراً بعد ملتا ہے، جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ایک صحابی اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ بقیع الغرقد کہلاتی تھی۔ بقیع اس زمین کو کہتے ہیں جس میں درختوں یا پودوں کی جڑیں باقی رہ جائیں، اور اس جگہ پہلے غرقد کی جھاڑیاں تھیں۔ یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان قرار پایا۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ اور صاحبزادے حضرت ابراہیم اور کئی صحابہ اکرام اس جگہ سپرد خاک کیے گئے ہیں۔ جب مسلمانوں نے قلعہ خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے خیبر میں بھی اس درخت کو لگا رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد ان درختوں کو کاٹ دینے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں یہودیوں کو عرب سے نکال کر عراق اور شام میں بسا دیا گیا اور خیبر کے زمینوں کے بدلے انہیں دوسرے مقامات پر زمینیں دے دی گئیں۔ حضرت عمر کے دور خلافت کے آخری زمانے تک اس درخت کا عرب سے مکمل صفایا ہو گیا تھا، لیکن پھر بعد میں آنے والے خلیفہ اور بادشاہوں نے یہودیوں کو ان مقامات پر غرقت کی کاشت کروانے کی اجازت دے دی جہاں وہ آباد تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً غرقت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا، جبکہ قرآن و حدیث میں شجرکاری پیڑ پودے لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے اور اس میں پرندے، انسان اور جانور کھا لیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیوں کو یہ تنبیہ کی تھی کہ راستے میں کسی بھی پیڑ یا کھیت کھلیان کو نہ کاٹا جائے اور نہ نقصان پہنچایا جائے۔ شجرکاری کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرقت کے درخت کو کاٹنے کا حکم آخر کیوں دیا؟ دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاسبان ہے اور قرب قیامت میں اس درخت کا ایک اہم رول ہوگا۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے اس شجر غرقت کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے شجر غرقت کو شجر یہود اور گونگا درخت اور دجال کا ساتھی بھی قرار دیا ہے۔ اس درخت کو عیسائی کتابوں میں خاص کر انجیل میں شیطانی قوتوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے علماء اور محققین قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے اور مسلمان کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی غرقت کو اپنا پاسبان درخت مانتے ہیں جو قیامت سے پہلے ہونے والی جنگوں میں ان کا مددگار ثابت ہوگا۔ یہودیوں کو آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کی سچائی پر مکمل یقین ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہودی غرقت کی کاشت پر لگے ہوئے ہیں۔
اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقت کی شجرکاری یعنی پلانٹیشن میں مصروف ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2010 تک 24 کروڑ غرقت کے درخت اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں اور اطراف میں تقریباً 20 سے 40 کلومیٹر تک ٹرین لائن کے دائیں بائیں صرف غرقت ہی لگے ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر، ان کے پارک اور ان کی بلڈنگ کے آس پاس غرقت لازمی دکھائی دیتا ہے۔ فلسطینی علماء اکرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقت لگا کر یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا وقت قریب کر لیا ہے۔ خیبر سے شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا نہ کوئی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی، لہٰذا وہ اپنے رہائشی علاقے میں اس درخت کو خوب کاشت کر رہے ہیں، کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یروشلم شہر قرب قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا، اس لیے یہودیوں کو اس درخت کی شدید ضرورت انہی علاقوں میں ہے۔ مارکیٹ میں آج غرقت کو مزید مشہور کرنے اور عام کرنے کے لیے غرقت کے تصویر والی ٹی شرٹ، ٹوپیاں، پرفیومز، بیگز اور دیگر چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اگر اس ٹی شرٹ کو غور سے دیکھیں تو ایک مرد اور ایک عورت غرقت درخت کے پیچھے چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو اس تھیوری کو مزید مضبوط بنا دیتی ہے کہ غرقت کو آخر انٹرنیشنل لیول پر کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں۔ جوئش نیشنل فنڈ میں آنے والے ان تمام رقم کو غرقت کے درخت لگانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد ہی دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے ان سب رقم کو درخت لگانے میں صرف کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے 1999 میں خود اس درخت کو لگا کر غرقت کی کاشت کر عوامی سطح پر زور دیا۔ یہود و نصارہ آج آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کی پیشن گوئیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلوانے کے باوجود آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہمارا دعویٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت یا محبت تک محدود ہے، یا ہم آپ کی تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پیرا ہیں؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی نظر رکھیں اور اپنے دین اسلام کو بچانے کے لیے یہودیوں اور دجالی فتنوں سے قرآن و احادیث کی روشنی میں آگاہ رہیں۔